ہماری قدیم دنیا اپنی طویل ارضیاتی تاریخ کے دوران کئی اقسام کے حیران کن جانداروں اور نباتات کا مسکن رہی ہے۔ ان انواع و اقسام کے جانداروں نے ارتقاء کی کئی منازل طے کی اور ہزاروں سال تک زمین پر پھلنے پھولنے کے بعد کسی حادثے یا موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں معدوم ہوتے چلے گئے۔ ان معدوم شدہ جانداروں کی زمین پر موجودگی کے شواہد ہمیں ان کی باقیات کی صورت میں دستیاب ہوئے، جن کو فوسلز کہا جاتا ہے۔ قدیم ادوار میں زمین پر نمو پانے والے یہ جاندار اپنی حیت اور خصوصیات میں عصر حاضر کی حیات سے بڑی حد تک مختلف تھے، بلکہ یوں کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس زمانے قبل از تاریخ میں خود ہماری زمین بھی ایک انتہائی اجنبی دنیا تھی، جہاں شاید آج کے طاقتور ترین جانداروں کی بقا بھی ممکن نہ تھی۔ آج ہم اسی قدیم دنیا کے ایک ایسے عہد کا سفر کریں گے جب زمین پر ایسے طویل القامت اور خون خوار ریپٹائلز کی حکومت قائم تھی، جن کو ہم ڈائناسورز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان غیر معمولی جانداروں کو ڈائناسورز کا نام سر رچرڈ اوون نے 1841 میں دیا، جو کہ ایک معروف پیلینٹولوجسٹ تھے۔ لفظ ڈائناسور دو قدیم یونانی الفاظ ڈائنوس اور سورس کا مجموعہ ہے۔ ڈائنوس کے معنی انتہائی ہیبت ناک، جبکہ سورس کے معنی چھپکلی کے ہیں، یعنی اس نام کے لغوی معنی ہیں انتہائی ہیبت ناک چھپکلی۔ ناظرین، ڈائناسورز کا ظہور 243 سے 233 ملین سال قبل میسوزوئک عہد میں ہوا۔ 186 ملین سال طویل اس عہد کو ماہرین نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں ابتدائی دور ٹرائاسک، درمیانی دور جوراسک اور آخری دور کریٹیشس کہلاتا ہے۔ 252 ملین سال قبل ٹرائاسک کے ابتدائی زمانے میں زمین گزشتہ عہد میں وقوع پذیر ہونے والے شدید زلزلوں اور آتش فشانی کے اثرات کی لپیٹ میں تھی، جن کی وجہ سے سیارے پر سے 95% زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ بچے کچے جانداروں میں وہ آرکوسورس بھی شامل تھے، جن کی نسل سے 20 ملین سال بعد ڈائناسورز کا ارتقاء ہوا۔ اس زمانے میں زمین پر خشکی کا ایک ہی وسیع و عریض بر اعظم موجود تھا، جس کو پنجیا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سے زیادہ تر حیات کے خاتمے کے باعث آرکوسورس تیزی سے پھلنا پھولنا شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ ان کی کئی اقسام ارتقاء پذیر ہوئیں، جن میں ڈائناسور بھی شامل تھے۔ ڈائناسورس کی اولین قسم ایورپٹر کا ظہور 231.4 ملین سال قبل ہوا۔ ان ایورپٹرز کا اوسط قد 3 فٹ تک ہوتا تھا اور ان کی خوراک کا بڑا ذریعہ پودے اور دیگر چھوٹے جاندار تھے۔ ایورپٹرز کا مسکن کونیفر کے وہ وسیع و عریض اور گھنے جنگلات تھے جو براعظم پنجیا کے مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ ڈائناسورز اپنے ظہور کے ابتدائی زمانے میں غالب ترین ارضی جاندار نہ تھے، اگرچہ جنگلات میں خوراک کے مختلف ذرائع بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن خوراک کے ان مساکن پر زیادہ تر ممالیہ تھراپسڈز اور دیگر آرکوسورس قابض تھے۔ ڈائناسورس کے بڑے حریف آرکوسورس کی نسل سے تعلق رکھنے والے سوڈو سوچیا تھے، جن میں ایٹوسورس اور رائے سوچین قابل ذکر ہیں۔ یہ جاندار ڈائناسورس کے مقابلے میں زیادہ کامیاب اور طاقتور شکاری تھے، جس کی وجہ سے ڈائناسورس کو بقا کے لیے شدید مقابلہ درپیش تھا۔ 215 ملین سال قبل ٹرائاسک دور کے اختتامی زمانے کے قریب قدرتی آفات کے باعث پے در پے پیش آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آرکوسورس کی کئی اساسی اقسام ناپید ہو گئیں۔ آنے والے وقتوں میں بھی آرکوسورس کے خاتمے کا سلسلہ جاری رہا اور 200 ملین سال قبل ٹرائاسک دور کے اختتام کے ساتھ ہی تیزی سے بدلتے موسمی حالات اور ٹرائاسک جوراسک ایکسٹنکشن ایونٹ کے نتیجے میں قدیم آرکوسورس اور ان کی تمام ذیلی اقسام مکمل طور پر معدوم ہو گئیں۔ اس تباہی سے بچ جانے والے جانداروں میں ممالیہ، ٹیروسوریا، کروکوڈائلومورف اور ڈائناسور شامل تھے۔ ٹرائاسک کے آخری ادوار میں ہی ڈائناسورس کی کئی نئی اقسام کا ارتقاء ہوا۔ یہ خود کو ماحول اور موسم کے مطابق ڈھالتے رہے اور نہایت تیزی سے ناپید ہو جانے والے جانداروں کی جگہ لیتے چلے گئے۔ جوراسک دور کا آغاز بلا شبہ ڈائناسورس کے عروج کا آغاز تھا۔ ابتدائی جوراسک دور تک ڈائناسورس پورے براعظم پنجیا پر پھیل چکے تھے اور یہ 2 بڑے گروپس پر مشتمل تھے، جن میں گوشت خور سیلوفائزوئڈ اور نباتات خور سوروپوڈومورف شامل ہیں۔ سیلوفائزوئڈ ڈائناسورس دبلی جسامت کے حامل گوشت خور تھے، جو کہ 3 فٹ سے 19 فٹ تک لمبائی کے حامل تھے۔ یہ جاندار زیادہ تر بھیڑیوں کی مانند ایک غول کی صورت میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی کامیاب اور خطرناک شکاری تھے۔ ان کی مختلف اقسام تھیں، جن میں سے کچھ کے سروں پر کہفی کلیاں یا کرینیل کریسٹ بھی موجود تھے، جو کہ ان کی ہیبت میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ ابتدائی نباتات خور ڈائناسور سوروپوڈومورف کا دار و مدار جمنوسپرم پودوں، خاص طور پر کونیفرز پہ تھا، اور یہ نسبتاً چھوٹے قد کے حامل بائی پیڈل جاندار تھے، جن کا قد 5 فٹ تک ہوتا تھا۔ ان کے سر چھوٹے اور گردنیں لمبی ہوتی تھیں، جو انہیں اونچے درختوں پر موجود پتوں تک پہنچنے میں مدد دیتی تھیں۔
حیران کن طور پر ان نباتات خور جانداروں کے دانت نہایت کمزور تھے، لہذا چبانے والے دانتوں کی جگہ ان کے معدے میں گیسٹرولیٹس یا گزرڈ اسٹونز ہوتے تھے جو ان کو پودوں کے سخت فائبر کو ہضم کرنے میں مدد دیتے تھے۔ سوروپوڈومورف کا منہ قدرے خمدار ہوتا تھا جو بظاہر کسی چونچ کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ اس کی مدد سے ان کو انتہائی چھوٹے پودوں سے بھی خوراک کے حصول میں بڑی مدد حاصل ہوتی تھی۔ ناظرین، 175 ملین سال قبل درمیانی جوراسک دور میں زمین پر ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہوا اور براعظم پنجیا ٹوٹنا شروع ہو گیا، جس سے رفتہ رفتہ کئی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئیں اور ساتھ ہی نئے سمندروں اور براعظموں کے ظہور کا بھی آغاز ہوا۔ درمیانی سے اختتامی جوراسک دور تک کرۂ ارض پر گوشت خور ڈائناسورز کے 3 گروہ موجود تھے، جن میں سیراٹوسورس، میگالوسوروڈائے اور کارنوسورین ڈائناسور شامل ہیں۔ اختتامی جوراسک عہد کے دوران سیراٹوسورین ڈائناسورز دنیا کے مختلف خطوں میں موجود تھے۔ ان کے قد اوسطاً 18.7 فٹ سے 24.3 فٹ تک ہوتے تھے، تاہم اسی گروپ سے تعلق رکھنے والے کارنوٹورس 29.5 فٹ تک قد کے حامل تھے۔ یہ خونخوار شکاری مضبوط ٹانگوں اور نہایت چھوٹے بازوؤں کے حامل تھے۔ ان کا سر چھوٹا تھا جس پر موجود مختلف ہڈیوں کے ابھار کسی آرائشی تاج کی مانند دکھائی دیتے تھے۔ ان کے فوسلز کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کارنوسورین ڈائناسورز کا زیادہ تر نشانہ چھوٹے جاندار ہوتے تھے، تاہم کارنوٹورس بوقت ضرورت بڑے جانداروں پر بھی حملے سے گریز نہیں کرتے تھے، جبکہ ان کے کزن میگالوسوروڈائے ڈائناسورز ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ خونخوار تھے۔ اس گروپ میں اسپائنوسورس، میگالوسورس، ٹوروسورس اور ان کی تمام ذیلی اقسام شامل ہیں۔ ناظرین، اسپائنوسورس نہ صرف اس گروپ بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے گوشت خور جاندار تھے۔ ان کی لمبائی 49 سے 51 فٹ تک ہوتی تھی، جبکہ ان کا وزن 6.4 سے 7.2 ٹن تک ہوتا تھا۔ اسپائنوسورس نہ صرف خشکی بلکہ پانی میں بھی رہنے کے اہل تھے، یعنی ان کی دست برد سے کوئی ارضی یا سمندری جاندار محفوظ نہ تھا۔ ان کا منہ مگرمچھ کی مانند لمبا ہوتا تھا جس میں موجود نوکیلے دانت کسی بھی شکار کو چیر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اسپائنوسورس کی سب سے حیران کن خاصیت ان کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جس کے ورٹیبراز کی لمبائی 5.4 فٹ تھی۔ گوشت کے ٹشو اور کھال ان ورٹیبراز کو باہم جوڑے رکھتے تھے، جس کے باعث یہ اسپائنوسورس کی کمر پر کسی بادبان یا کوہان کی مانند دکھائی دیتے تھے، جس سے ان کی ہیبت ناکی میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس دور کے دوسرے بڑے شکاری ٹوروسورس تھے، جن کی لمبائی 33 فٹ جبکہ وزن 4.5 ٹن تک ہوتا تھا۔ انتہائی بھاری جسامت کے حامل ان جانداروں کا شمار اس دور کے بڑے شکاریوں میں کیا جاتا ہے، جن کا زیادہ تر نشانہ دوسرے ڈائناسورس بنتے تھے۔ ان کی بعض اقسام، جن میں ایڈمارکا ریکس اور برونٹوریپٹر شامل ہیں، کی لمبائی 36 فٹ تک تھی، تاہم بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ان کی بعض اقسام کہیں زیادہ قد و قامت کی حامل تھیں۔ ٹوروسورس کا سر قدرے لمبائی مائل ہوتا تھا، جبکہ دانت انتہائی بڑے اور چھریوں کی مانند تھے۔ انتہائی مضبوط جبڑے کی وجہ سے ان کی گرفت میں آنے والے کسی بھی جاندار کا بچنا محال ہوتا تھا۔ ان کے چھوٹے لیکن انتہائی طاقتور بازو اور چاقوں کی مانند خمدار پنجے کسی بھی حریف کو گھائل کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اپنی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے یہ بڑی جسامت کا حامل ہونے کے باوجود انتہائی برق رفتار جاندار تھے۔ ان ہیبت ناک گوشت خوروں کا تیسرا گروپ کارنوسوریا تھا۔ یہ شکاری ڈائناسورس کا ایک متنوع گروپ تھا جس میں کئی اقسام کے ڈائناسور شامل تھے۔ اکثر پیلینٹولوجسٹ ان تمام ڈائناسورس کو اس گروپ میں شامل کرتے ہیں جن کے بارے میں معلومات کا فقدان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس گروپ میں شامل اکثر ڈائناسورس کے مابین مطابقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جوراسک عہد کے کارنوسورین ڈائناسورس کے بارے میں معلومات نہایت محدود ہیں، تاہم ڈائناسورس کے آخری ادوار میں ارتقاء پذیر ہونے والے گیگانوٹوسورس اور ٹائرینوٹائٹن اس گروپ کے اہم ڈائناسورس سمجھے جاتے ہیں۔ گیگانوٹوسورس 39 سے 43 فٹ طویل قدامت کے حامل گوشت خور ڈائناسورس تھے، جن کی محض کھوپڑی ہی 5 سے 6 فٹ طویل تھی۔ ان کے سر پر آنکھوں کے قریب کلغی نما کریسٹ موجود تھا جو ان کی ہیبت میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ یہ نسبتاً تیز رفتار جاندار تھے جو 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے شکار پر جھپٹتے تھے۔ ان کے طاقتور جبڑوں اور تیز دانتوں کی گرفت میں آنے والا جاندار بمشکل ہی بچ پاتا تھا، تاہم بدقسمتی سے گیگانوٹوسورس اور 40 فٹ طویل ٹائرینوٹائٹن کے فوسلز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان کے بارے میں معلومات نہایت محدود ہیں۔ درمیانی سے اختتامی جوراسک عہد کے دوران نباتات خور ڈائناسورس کی بھی کئی اقسام کرۂ ارض کے مختلف خطوں میں پائی جاتی تھیں، جن میں اسٹیگوسورین اور نیتھیشین اور سوروپوڈز شامل ہیں۔ اسٹیگوسورین گروپ میں شامل نباتات خور ڈائناسورس کی لمبائی
22 फुट से 32 फुट थी, जबकि इनके जिस्म किसी ज़िर्ह की मानंद थे जिस पर नोकदार स्पाइक्स और प्लेट्स मौजूद थीं, जो उन्हें शिकारियों के खिलाफ मौसर दिफा फराहम करती थीं। इनका अहम तरीन दिफाई हथियार इनकी कदरे ऊंची दुम थी, जिसके सिरे पर नहायत नोकदार और चाकुओं की मानंद तेज और लंबी स्पाइक्स मौजूद थीं, जिनको थैगोमाइजर्स कहा जाता है। स्टेगोसॉरियन भारी और चौपाया जानदार थे, जिसकी वजह से ये ज्यादा फुर्तीले भी नहीं थे। अपनी सुस्त रवि के बायस अपने दिफा के लिए इनका दारोमदार जिस्मानी स्पाइक्स और दुम पर मौजूद थैगोमाइजर्स पर था। इनकी दुम एक इंतहाई मौसर और मोहल्लिक दिफाई हथियार थी, जिसकी शदीद ज़रब बड़े प्रेडेटर्स को भी पसपाई पर मजबूर कर देती थी। स्टेगोसॉरियन डायनासोर्स की गर्दनें लंबी और सर छोटे होते थे, जबकि इनके मुंह चोंच नुमा थे, जिससे उन्हें छोटे पौधों से खुराक के हसूल में मदद मिलती थी। इनकी खुराक का बड़ा जरिया साइकैड के पौधे थे, जिनके नापैद हो जाने के बायस स्टेगोसॉरियन डायनासोर्स भी रफ्ता रफ्ता मादूम होते चले गए। इनकी कई अकसाम थीं, जिनमें निस्बतन छोटे हुआयंगोसॉरस और भारी भरकम डॉसेंट्रूरस शामिल हैं। डॉसेंट्रूरस इनकी सबसे बड़ी नस्ल थी, जिनका वजन 5 टन जबकि लंबाई 32.9 फुट तक होती थी। इन नबातात खोर जानदारों का एक और ग्रुप ऑर्निथिशिया था। हैरत अंगेज तौर पर इन डायनासोर्स का पेल्विक स्ट्रक्चर परिंदों की मानंद था, जिसकी वजह से इनको ऑर्निथिशिया या बर्ड हिप्ड डायनासोर्स कहा जाता है। इस ग्रुप में ट्राइसेराटॉप्स, स्टेगोसॉर्स, ऑर्निथोपॉड्स और कई इकसाम के नबातात खोर शामिल हैं। फॉसिल्स के मुताले से पता चलता है कि ये जानदार एक रेवड़ की सूरत में रहते थे, जिसमें हिफाजत की गर्ज से कम उम्र ऑर्निथिशियंस को एक अलग रेवड़ में रखा जाता था। इस ग्रुप के सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाले डायनासोर्स ट्राइसेराटॉप्स हैं, जिनका इर्तिका डायनासोर्स के आखिरी अदवार में हुआ। ट्राइसेराटॉप्स नहायत मजबूत जिसामत के हामिल चौपाया जानदार थे, जिनकी खुराक छोटे पौधे या गिर जाने वाले दरख्त होते थे। ये बज़ाहिर असर हाजिर के गेंडों की मानंद दिखाई देते थे, जिनकी लंबाई 25.9 से 29.5 फुट जबकि ऊंचाई 9.8 फुट तक थी। लेकिन ट्राइसेराटॉप्स की सबसे मुनफरिद खासियत उनकी नहायत बड़ी खोपड़ी या स्कल थी, जो कि उस दौर के किसी भी अर्जी जानदार से सबसे बड़ी थी। अब तक दरियाफ्त की जाने वाली सबसे बड़ी स्कल की लंबाई 8.2 फुट है। ट्राइसेराटॉप्स के चेहरे पर 3 सींग और गर्दन के करीब हड्डियों की फ्रिल मौजूद है, जो कि किसी ताज की मानद दिखाई देती हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सींग और फ्रिल किसी भी बड़े प्रेडेटर के खिलाफ ट्राइसेराटॉप्स का अहम दिफाई हथियार थे, जबकि बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि फ्रिल का मकसद महज आराइशी था। हतमी तौर पर इनकी 2 इकसाम को शनाख्त किया गया है, जिनको टी होराइडस और टी प्रोरसस कहा जाता है, जबकि एक और डायनासोर्स टोरोसॉरस का ताल्लुक भी ट्राइसेराटॉप्स की नस्ल से ही है। नाज़रीन, नबातात खोर डायनासोर्स का सबसे हैरान कुन ग्रुप सौरोपोडा है। इन डायनासोर्स को अपने द्योहैकल कदोकामत की वजह से जाना जाता है। सौरोपोड्स चौपाया जानदार थे, जिनकी गर्दनें और दुम गैर मामूली तौर पर बड़ी थीं, जबकि इनकी टांगें पिलर्स की तरह ऊंची और इंतहाई मजबूत थीं। इस ग्रुप में शामिल डायनासोर्स कुराए अर्ज के सबसे बड़े जानदार थे, जिनमें डिप्लोडोकस, एपेटोसॉरस और ब्रोंटोसॉरस अहम हैं। ये जानदार 150 मिलियन साल कबल इख्तितामी ट्रायासिक दौर में इर्तिका पजीर हुए और रफ्ता रफ्ता पूरे कुराए अर्ज पर फैलते चले गए। सौरोपोड्स ग्रुप में शामिल सबसे छोटे डायनासोर्स की लंबाई भी 20 फुट तक थी। बड़े सौरोपोड्स की किस्म, जिसे सुपरसॉरस कहा जाता है, की लंबाई 112 फीट थी। अगर आपका ख्याल है कि सुपरसॉरस ही सौरोपोड्स के बादशाह थे, तो आपका ख्याल गलत है, क्योंकि इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले अर्जेंटीनोसॉरस 82 से 130 फुट तक लंबाई के हामिल थे। अपने कदोकामत की वजह से इन जानदारों का वजन भी गैर मामूली हद तक ज्यादा था। शवाहिद से पता चलता है कि औसतन ये 80 से 100 मेट्रिक टन वजन के हामिल थे, जबकि इनकी बाज इकसाम, जिनमें अर्जेंटीनोसॉरस सरफहरिस्त है, का वजन 120 मेट्रिक टन तक था। इस कदर वजन को सहारने के लिए सौरोपोड्स की इंतहाई मजबूत टांगें और जॉइंट्स नहायत मददगार साबित होते थे, जबकि इनके ताकतवर पंजे उन्हें जमीन पर मजबूती से जमाए रखते थे। बवक्त ज़रूरत ये हैरान कुन डायनासोर्स अपनी पिछली टांगों पर खड़े होने के भी अहल थे, जिससे उन्हें ऊंचे दरख्तों से खुराक के हसूल में बड़ी मदद हासिल होती थी। अपने बड़े कदोकामत के बायस ये शिकारी डायनासोर्स के लिए एक इंतहाई मुश्किल हदफ थे। सौरोपोड्स ग्रुप में शामिल डिप्लोडोकस अपनी गैर मामूली तौर पर लंबी दुम को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। ये अपनी दुम को किसी कोड़े की मानंद आवाज की रफ्तार से मुखालिफ से टकराते थे। यही वजह थी कि ज्यादातर प्रेडेटर्स इनसे दूर रहने को तरजीह देते थे। नाजरीन, अब से तकरीबन 140 मिलियन साल कबल
ابتدائی کریٹیشس دور کا آغاز ہوا۔ اس وقت تک بر اعظم پینجیا بڑی حد تک ٹوٹ کر مختلف بر اعظموں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ مختلف بر اعظموں اور خطوں کی ایک دوسرے سے مختلف آب و ہوا کے باعث کئی متنوع اقسام کے ڈائناسورز اور پودوں کا ظہور ہوا۔ اس دور میں پہلی بار نئے نباتات خور ایگوانوڈونٹس، اینکیلوسورس اور بریکیوسورس ڈائناسورس کا ارتقاء ہوا۔ ان میں سب سے حیران کن اینکیلوسورین ڈائناسورس تھے، جو بنیادی طور پر اورنیتھیشینز ڈائناسورس کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جسم پر ہڈیوں سے بنا آرمر موجود ہوتا تھا جو ان کو دیگر ڈائناسورس سے ممتاز کرتا تھا۔ یہ نہایت چھوٹے سر اور بھاری جسامت کے حامل چوپایا جاندار تھے، جن کا زیادہ تر دار و مدار زمین پر اگنے والے چھوٹے پودوں اور درختوں پر تھا۔ ان کی ٹانگیں چھوٹی اور مضبوط تھیں، لیکن نسبت ان چھوٹی ٹانگوں کی وجہ سے ان کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی کم تھی، جس کی وجہ سے یہ اکثر شکاری ڈائناسورس کا نشانہ بنتے تھے۔ تاہم اینکیلوسورس کے پورے جسم پہ پھیلا ہوا مضبوط اور مربوط آرمر کسی بھی حملے یا زخم سے انہیں محفوظ رکھتا تھا۔ یہ تمام نباتات خور جاندار موجودہ یورپ، شمالی امریکہ اور شمالی افریقہ میں پھیلے ہوئے تھے۔ تاہم افریقہ میں بڑے شکاری ڈائناسورس کی موجودگی کے باعث ان کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں موجودہ افریقہ میں بڑے گوشت خور شکاری اسپائنوسور اور کارکوروڈونٹوسورس تھے، جن کی بے شمار اقسام اس خطے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ناظرین، کارکوروڈونٹوسورس بائیپیڈل جاندار تھے جن کا شمار نہایت بڑے اور بھاری گوشت خور ڈائناسورز میں کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے گروپ کے دیگر تمام ڈائناسورز سے نسبتاً بڑے قد و قامت کے حامل تھے۔ ان متاثر کن جانداروں کی لمبائی 39 سے 44 فٹ، جبکہ وزن 6.2 سے 15.1 میٹرک ٹن تک تھا۔ ایک شکاری ہونے کے ناطے ان کے جبڑے انتہائی مضبوط اور لمبے تھے، جن میں 8 انچ لمبے آری نما دانت کسی بھی جاندار کو بآسانی بے بس کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے جبڑے اور گردن اس قدر طاقتور تھے کہ یہ 424 کلو گرام وزنی شکار کو بھی بآسانی اپنے جبڑوں میں دبوچ کر اٹھا لیا کرتے تھے۔ ان ہیبت ناک شکاریوں کے علاوہ ان خطوں میں سوروپوڈز کی نسل سے تعلق رکھنے والے نباتات خور ڈائناسور لائمیسورس اور دیوقامت ٹائٹانوسورس بھی موجود تھے۔ لائمیسورس درمیانی قد و قامت کے حامل تھے جن کی لمبائی 50 فٹ تک تھی، جبکہ ٹائٹانوسورس 121 فٹ لمبائی کے حامل تھے۔ ٹائٹانوسورین ڈائناسور ابتدائی اور درمیانی کریٹیشس دور تک مکمل طور پر اپنے آباء و اجداد کی جگہ لے چکے تھے، اور یہ کرۂ ارض کے مختلف خطوں میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ معدوم شدہ سروپوڈز کی طرح ان کے سر بھی جسامت کے لحاظ سے انتہائی چھوٹے تھے، جن پر ہڈیوں سے بنے آرائشی کریسٹ بھی موجود تھے۔ ان کی اسپائن بھی نسبتاً زیادہ لچکدار تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنے دیگر کزنز کے مقابلے میں قدرے زیادہ پھرتیلے تھے۔ ٹائٹانوسورس کی نسل سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر ڈائناسورس، خاص کر سالٹوسورس کے جسم پر ہڈیوں سے بنی پلیٹس بھی موجود ہوتی تھیں، جن کا مقصد غالباً شکاری ڈائناسورس کے خلاف دفاع کرنا تھا۔ ناظرین، اس دور میں ڈائناسورس کی ان گنت اقسام کرۂ ارض پر پھیلی ہوئی تھیں، جو 66 ملین سال قبل اختتامی کریٹیشس عہد تک مزید متنوع ہوتی چلی گئیں۔ ان ادوار میں جہاں کئی ڈائناسورس معدوم ہوئے، وہیں مزید کئی نئی اقسام کا بھی ارتقاء ہوا۔ اختتامی کریٹیشس دور میں کرۂ ارض پر کئی براعظم موجود تھے، جن کی وجہ سے ڈائناسورس کی مختلف اقسام بھی خطوں کے لحاظ سے تقسیم ہو چکی تھیں۔ گونڈوانا براعظم کے ٹکڑوں پر مشتمل جنوبی براعظم میں بائیپیڈل گوشت خور ایبیلیسورڈ ڈائناسورس کی بے شمار اقسام موجود تھیں۔ موجودہ یورپ میں گوشت خور ڈرومیوسورس ڈائناسورس کی کئی نسلیں آباد تھیں۔ حیرت انگیز طور پر ان چھوٹے جانداروں کے جسموں پر پرندوں کی مانند فیدرز موجود ہوتے تھے، اور ان کا دار و مدار زیادہ تر چھوٹے جانداروں پر تھا۔ ان کے علاوہ یہاں نباتات خور ایگوانوڈونٹیا اور اینکیلوسورین ڈائناسورس بھی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ موجودہ یورپ اور جنوبی براعظموں میں ٹائٹانوسورس غالب ترین نباتات خور جاندار تھے، جن کی ان گنت اقسام ان قدیم براعظموں پر سکونت پذیر تھیں، جبکہ اس زمانے میں شمالی براعظموں میں غالب ترین گوشت خور ٹائرانوسوری ڈائناسورس تھے۔ یہ اختتامی کریٹیشس دور کے سب سے بڑے اور طاقتور ارضی شکاری تھے۔ اس گروپ کے سب سے بڑے ڈائناسور مشہور ٹائرانوسورس ریکس تھے، جن کو ٹی ریکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بائیپیڈل جاندار تھے جن کی لمبائی 40 فٹ اور وزن 8.4 سے 14 میٹرک ٹن تک تھا۔ یہ ہیبت ناک جاندار 5 فٹ طویل کھوپڑی اور نہایت بھاری دم کے حامل تھے، جبکہ ان کی ٹانگیں انتہائی مضبوط تھیں۔ ٹی ریکس کے بازو اگرچہ جسامت کے لحاظ سے کافی چھوٹے تھے، لیکن چھوٹے ہونے کے باوجود یہ غیر معمولی طور پر طاقتور تھے۔
کھوپڑی کی منفرد ساخت کی وجہ سے ان کی بائٹ انتہائی طاقتور اور مہلک تھی۔ ٹی ریکس کے 12 انچ لمبے دانتوں اور مضبوط جبڑوں کے شکنجے میں آنے والے شکار کا فرار ناممکن ہوتا تھا، اور یہ محض ایک جھٹکے میں اپنے شکار کا کئی انچ گوشت بآسانی چیر دیا کرتے تھے۔ ان خطرناک جانداروں کی نظر، سماعت اور قوت شامہ بھی انتہائی تیز تھی، جس کی مدد سے یہ طویل فاصلے سے بھی دوسرے جاندار کی موجودگی کو بآسانی بھانپ لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹی ریکس نہایت کامیاب اور مؤثر شکاری تھے۔ یہ فطرتاً جارح مزاج ڈائناسورس تھے، جو کسی بھی جاندار کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنا دیتے تھے، حتیٰ کہ بوقت ضرورت یہ دیو قامت سوروپوڈز پر بھی حملے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ٹی ریکس اپنے دور کے ایپیکس پریڈیٹرز تھے تو غلط نہ ہوگا۔ ناظرین، اختتامی کریٹیشس دور تک انواع و اقسام کے ڈائناسورز کا ارتقا ہو چکا تھا، جن میں ارضی، سمندری اور اڑنے والے ڈائناسورز کی ہزاروں اقسام شامل ہیں۔ یعنی یہ بلا شبہ بلا شرکت غیر کرۂ ارض کے غالب ترین حکمران تھے، جن کی بالادستی کو بظاہر کسی قسم کا کوئی خطرہ بھی لاحق نہیں تھا۔ اختتامی کریٹیشس دور تک ڈائناسورز کے کرۂ ارض پر مسلسل غلبے کو 186 ملین سال بیت چکے تھے، لیکن پھر 66 ملین سال قبل ایک 15 سے 80 کلومیٹر چوڑے شہاب ثاقب نے کرۂ ارض کا رخ کر لیا اور نہایت برق رفتاری سے آگے بڑھنے لگا۔ ڈائناسورز اپنی طرف لمحہ بلمحہ بڑھتی موت سے قطعی بے خبر تھے۔ وہ دن کرۂ ارض پر بسنے والے ان عظیم جانداروں کے لیے یقیناً عام دنوں کی طرح ہی طلوع ہوا ہوگا، جب یہ خوفناک شہاب ثاقب بھرپور قوت سے خلیج میکسیکو میں یوکاٹان پیننسولا سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں یوکاٹان کا 180 کلومیٹر رقبہ دہتے کریٹر میں تبدیل ہو گیا۔ شدید شوک اور ہیٹ ویو نے فوراً ہی ڈائناسورز کی بڑی تعداد کو موت کی نیند سلا دیا۔ ٹکراؤ سے پیدا ہونے والا دہتا ملبہ ارد گرد کے علاقوں میں برس پڑا، جس سے گھنے جنگلات آگ کی نظر ہو گئے۔ اس خوفناک تصادم سے گرد اور دھوئیں کے وسیع بادل پیدا ہوئے، جنہوں نے پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان گرد اور دھوئیں کے بادلوں نے کئی سال تک سورج سے آنے والی روشنی کو سطح زمین پر نہ پہنچنے دیا، جس کے باعث کرۂ ارض کا درجہ حرارت تیزی سے گرنا شروع ہو گیا۔ ان شدید موسمی تغیرات کے نتیجے میں ڈائناسورز تیزی سے ناپید ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ جنگلات کی تباہی کی وجہ سے قدرتی ہیبیٹیٹس اور خوراک کے ذرائع بے حد کم ہو گئے، جس کا سب سے زیادہ اثر نباتات خور ڈائناسورز پر پڑا، اور یہ مختصر سی مدت میں ہی تباہی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے خاتمے سے گوشت خور ڈائناسورز پر بھی شدید اثرات مرتب ہوئے۔ یہ جاندار بھی خوراک کی کمی اور شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی مار نہ جھیل پائے اور تیزی سے ناپید ہوتے چلے گئے۔ اس طرح طویل میسوزوئک عہد کے اختتام کے ساتھ ہی ڈائناسورز کی 186 ملین سال طویل حکمرانی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔